اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شراسہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردوں میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ رب ذوالجلال جن لوگوں کو یہ مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے ان کی قوتیں ہم اپنی عقل کے ترازو پہ ان کو تول نہیں سکتے، ان کا انفلوئنس اور جو فیض ہوتا ہے اس کو ہم کسی پیمانے سے اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، اور ان کی محبتوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہم اپنے لفظوں سے اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی دلوں کی چوٹیوں پر ان کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ شرق و غرب میں 11ویں شریف کا انعقاد ہو رہا ہے، ان صدیوں میں کتنے بادشاہ آئے، آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور ولیوں کے اس سلطان کا چرچا گلی گلی میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر ہے۔ یہ دنیا کی کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کمال نہیں، یہ رب ذوالجلال کا عرش سے بھیجا ہوا تحفہ ہے جو خالق کائنات خوش نصیب انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے، اور کس کے سامنے؟ جبریل علیہ السلام کو بلا کر خالق کائنات اس پیار کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے کہ یہ سٹیٹس انسان کو کب ملتا ہے کہ اس سے اللہ بھی پیار کرنا شروع کر دے، وہ سارے سلوک کے راستے اور طریقت کے وہ سارے نصاب اسی کے اندر سمٹ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ مقام آتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور پھر اس میں اس کو قوت بھی اور مل جاتی ہے، اس کی حیثیت بھی اور ہو جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ یہ سلوک اور طریقت کے مراحل طے کرنے کے بعد ایک انسان اس مقام تک پہنچا، فکن تو پھر اس کو اللہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی شان دے رہا ہے۔ اب ایک ہے عام آنکھ، ایک ہے وہ آنکھ جو شان قدرت کی مظہر ہے، ایک ہے عام کان، ایک ہے وہ کان جو شان قدرت کا مظہر ہے۔ آج کا منکر ولی دونوں کانوں کو ایک جیسا قرار دے رہا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں ان دونوں کانوں میں، دونوں آنکھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں قدموں میں فرق کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے عام انسان کا ہاتھ، ایک ہے رب کے ولی کا ہاتھ، ایک ہے عام انسان کا کان، ایک ہے رب کے ولی کا کان۔ عام انسان کی حیثیت محدود سی ہے، لیکن جب وہ مرتبہ ولایت پہ فیض ہوتا ہے تو خالق کائنات اپنی قدرت کی طاقت اس کے کانوں کو، آنکھوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ غوثیہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِ لَخَمِدَتْ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَهْرٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي بِلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي كَالسَّفَالِ نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتصالِ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی روحانیت کا راز وہ سمندر پہ ڈالوں
تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے، آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے، پہاڑ پہ ڈالوں پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے، مردے پہ ڈالوں مردہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یہ حیثیت اس انسان کی، اور پھر ان کے جو سلطان ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، جس وقت آنکھ میں اللہ کی قدرت خصوصی طور پر دلوگر ہے، فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، شہر اللہ کے ہیں، حکم میرا چلتا ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ دستگیر، کیسے دستگیر؟ جن کے ہاتھ میں قدرت رب ذوالجلال کی، وہ انداز اتنا عظیم انداز ہے جس کے نتیجے میں اب ایک طرف تو عام انسانوں کی طاقتیں اور ہیں، ولی کا مقام اور ہے، پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ولی کا مقام و مرتبہ اور ہے، اور دوسری طرف جو محبتوں کا سلسلہ ہے، جس وقت بھی کوئی منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے اسے فرش والے بعد میں جانتے ہیں، آسمانوں پہ چرچا پہلے ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے اور حدیث بخاری میں موجود ہے، رب ذوالجلال جس وقت پیار کرتا ہے ایک انسان سے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی نہ جانے، لیکن بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایڈورٹائزنگ کمپنی دنیا کی نہیں، یہ یونیورسل نظام رب ذوالجلال کا ہے۔ جس وقت ایک شخص مقام ولایت پہ فائز ہو گیا ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بلا لیا اور کہتا انی احب فلانا فاحبہ، جبریل اس سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ کیا شان ہے ایک ولی کی، تھا خاکی مگر اس کی محبت نوریوں کے نصاب میں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ اب بتاؤ حضرت جبریل علیہ السلام میں کمی کس چیز کی ہے؟ وہ فرشتوں کے سردار، وہ نوری جبریل رب ذوالجلال ان پہ لازم کر رہا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، جب میں کیا پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ آج لوگوں نے محبت ولی کو اللہ کی اپوزیشن قرار دے دیا اور کہنے لگے، یہاں تک کہ نجدی مفتیوں نے فتووں میں لکھ دیا کہ کچھ لوگ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں، کچھ اگر عبد الکریم جیلی کے پاس چلے جائیں، کچھ اگر شیخ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلے جائیں، ماذا یبقى للہ تعالی، اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ انہوں نے ان آستانوں کو، ان اولیاء کو اللہ کی جو الوہیت ہے اس کی اپوزیشن قرار دے دیا اور ان کی طرف جانے والوں کو رب ذوالجلال کی محبت کے مقابل ایک انداز کے طور پر ظاہر کیا۔ مگر اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے وہ خود فرشتوں کو سمجھا رہا ہے، فرشتوں میں محبت تقسیم کر رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کی آج کا یہ مونوتھیزم کا عقیدہ جو ان لوگوں کا ہے، عقیدہ توحید، اگر یہ سچا ہوتا تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کم از کم نوری فرشتوں کو تو ولی کی محبت سے بچا کے رکھتا کہ جس محلے میں ولی رہتا ہے کچھ پڑوسی ہے، کچھ دوست ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، وہ تو ولی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ تو ہر وقت ان کے نعرے لگا رہے ہیں، تو کم از کم آسماں والوں کو تو ولی کی محبت سے بچایا جائے۔ لیکن اللہ کا نظام کیا ہے؟ وہ آسماں والوں کو بلا کے خود دعوت دے رہا ہے، وہ فلاں کٹیا میں بیٹھا ہوا انسان، میں نے فرشتوں اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو جب میرا محبوب ہے تو میرے فرشتوں کا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ محبت ولی کی تحریک فرشی نہیں، عرشی ہے، یہ زمینی تحریک نہیں، یہ آسمانی ہے۔ اس کو ریالوں کے زور پر روکا نہیں جا سکتا، اس کو ڈالروں کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زمینی تحریک ہوتی تو اس کے ختم کرنے کا سوچا جا سکتا تھا۔ یہ آسمان سے چلنے والی تحریک اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ محبت ولی کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ اس واسطے کہ خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا